اللہ تعالیٰ جو کافر ہوتے ہیں اور سرکش ہوتے ہیں ان کو دنیا میں مزے کراتا ہے. لوگوں کا اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ کیوں مزے کر رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں اس قدر آگے نکل جائیں کہ جہنم ان کا مقدر ٹھہرے، ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی قائم کرنے کے لیے اس وقت اللہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ کہ تم نے خود چنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کے لیے دنیا میں جنت ہے اور جہنم کا عذاب، اس کے لیے جہنم میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ ہے اس سوال کا جواب جو اکثر لوگ کرتے ہیں. جس دن، اب اس دن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس دن انہیں سزا ملے گی. آیت نمبر 14، جس دن کے زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کے بکھرتے تودے بن جائیں گے. تودے کہتے ہیں گولے کو. کوہ ہمالیہ جیسے بڑے بڑے پہاڑ اس دن ریزہ ریزہ ہو کر ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے. پھر ان ٹیلوں کے پھسلنے اور بکھرنے کے باعث زمین کے تمام نشے، زمین برابر کر دی جائے گی نا، قیامت قائم ہوگی. کیونکہ اس طرح آپ نہ تو اس میں کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے اور نہ ہی کوئی ٹیلا. اے لوگوں، ہم نہیں نہ کوئی ٹیلا. اچھا یہ ہے کہ نہیں، زمین کو تو اللہ نے قرآن میں ہی پہاڑوں کو زمین کی میخیں قرار دیا ہے نا. تو جب وہ میخیں نکل جائیں گی تو زمین تو کس طرح سے تہو بالا ہو جائے گی. تمام وہ پھر زلزلے آئیں گے. آپ کوئی چیز ہو جس کو آپ نے فکس کرنا ہو تو آپ اس کو میں کیلے ٹھوکتے ہیں نا، جب وہ نکال دیتے ہیں تو وہ تو ہلنا شروع ہو جاتی ہے، گرنا شروع ہو جاتی ہے. تو اسی سے سائنٹیفکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ آئے گا پوائنٹ کہ اس طرح سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 15، اے لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیج دیا ہے، تم پر گواہ بنا کر. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تھا، پھر اپنی اللہ نے تعریف بیان کی کہ میں کس طرح آپ کے تمام کاموں کا کارساز ہوں، اس لیے آپ دکھ مت کریں. پھر کافروں کے لیے دردناک عذاب کی وعید کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملے اور ہمیں بھی تسلی ملے. اس کے بعد اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں. اے لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیج دیا ہے تم پر گواہ بنا کر. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تمہارے سامنے اپنے قول و عمل کی حق کی گواہی دیں گے اور قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دیں گے. خلاف کس کے؟ جنہوں نے عمل نہیں کیا، جنہوں نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول نہیں کیا، اس کے خلاف گواہی ہوگی. ہر پیغمبر اپنی قوم کے لیے گواہی دے گا یا اس کے خلاف کہ اے اللہ، میں نے تو تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا. اب یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے. اب اس حوالے سے یہ لوگ خود جواب دے ہیں. پیغام پہنچ گیا، قد تبین الرشد من الغی. قرآن کے آنے کے بعد، دین کے مکمل ہونے کے بعد ہدایت واضح ہو گئی گمراہی سے. اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ ہدایت کا انتخاب کرتا ہے کہ گمراہی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا وہ سب جو انہوں نے کیا. ہمیں اس کی اتباع کرنی ہے، ہمیں اس کی اتباع نہیں کرنی ہے جو ہمارے آباء و اجداد کر رہے ہیں، جو رسمیں ہماری ایجاد ہو گئی ہیں، جو شامل ہو گئی ہیں. تو ہمیں وہ کرنا ہے جو نبی نے کیا. ٹھیک ہے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قول و عمل کی گواہی دیں. یہاں ایک چھوٹی سی حدیث کوٹ کرنا چاہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پلا رہے ہوں گے حوض کوثر پہ تو ان کا امتی ان کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا، لیکن فرشتے اسے پکڑ کے روک لیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ٹھہر جاؤ، یہ میرا امتی ہے، میرے ہاتھ سے حوض کوثر سے پیالہ پینے آ رہا ہے. تو فرشتہ کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا نئی نئی ایجادیں کر دی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اس کو لے جاؤ. تو آپ سوچئے کہ یہ تبھی ہوگا نا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، جب ہم اپنی مرضی کی چیزیں، اپنے آباء و اجداد، اپنی رسومات کے پیچھے پڑے رہیں گے. اس کے بعد کوشش کرتے ہیں نا، ہاں وہی بات نہیں کہ ان کو اتنا غلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا، تمام پیغمبروں نے، رسولوں نے منع فرمایا تھا، لیکن یہی ہوا. لیکن ہوتا یہی کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں سے کچھ صحیح ہوتے ہیں، کچھ غلط ہوتے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے عمل کو قرآن، رسول اور سنت کے حساب سے اس کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ عمل اس میں ہے. اگر اس میں ہے تو ہم حق پر ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر ہم لگے ہوئے ہیں اپنی خواہشات کی پیروی میں. اس کے بعد ہے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسا کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی ایک رسول، آل فرعون کی طرف بھی ایک رسول بھیجا تھا نا. کون سا رسول تھا وہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس طرح
اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رسول کی حیثیت سے فرعون کے پاس بھیجا تھا، بس فرعون نے نافرمانی کی ہمارے رسول علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی. اتنی نعمتیں اللہ نے اس کو دی تھیں. اگر آج ہم نعمت کو کاؤنٹ کریں کہ دنیا کی نعمت کو دنیا کی نعمتوں میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر دنیا کی نعمتیں ہیں تو سب سے زیادہ تو فرعون، نمرود کے پاس تھی. تو کیا وہ ہدایت یافتہ تھے؟ کیا وہ نعمت پہ تھے؟ نہیں. سب سے زیادہ نعمتیں اللہ نے ان کو دی تھی. نعمت کیا ہے؟ سچی نعمت ہے ہدایت کا مل جانا. اور وہ کب ملتی ہے؟ جب آپ اس کی طلب کرتے ہیں، جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں، جب آپ اپنے عمل کو وقالو سمینا و اطعنا کرتے ہیں، جب آپ سنیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط، آپ اس کو چھوڑ دیں. یہ ہے ہدایت صحیح. تو فرعون نے کیا کیا؟ اس نے نافرمانی کی ان کی. تو ہم نے پکڑ لیا اس کو بڑے وبال کی پکڑ سے. اتنا بڑا بادشاہ جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جب وہ نافرمانی میں پکڑا جا سکتا ہے تو عام انسان کیا ہے؟ ہم کیا وہ رکھتے ہیں؟ ہمیں اگر اللہ آزمائش میں ڈال دے گا ہمارے غلط اعمال کی وجہ سے تو ہم کیا کر لیں گے؟ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں صرف اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ رکھنا ہے، اور صراط مستقیم قرآن، حدیث، سنت. اب تم خود ہی سوچو کہ اللہ کے رسول کو جھٹلا کر اگر فرعون جیسا بادشاہ نہیں بچ پایا تو اس جرم کی پاداش میں اگر عاد اور سمود جیسی طاقتور قومیں، سب سے طاقتور قومیں تھیں، مصری، سمود، عاد، سب سے زیادہ طاقتور دنیا میں تھیں، اور انہوں نے اپنے ایسے آثار چھوڑے جو آج اللہ نے عبرت بنا دیے. تو لوگ اللہ کے رسول کو جھٹلا کر کیسے بچے رہو گے؟ آیت نمبر 17. اب اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچ جاؤ گے اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. آج آپ یہ دیکھیں کہ آج کتنے فتنے ہیں، کتنے فتنے برس رہے ہیں. اسے اصل میں جیسے اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کے فرمایا تھا کہ میں فتنوں کو برستے ہوئے دکھ رہا ہوں تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح. اور آپ آج دیکھے ہیں کہ بچے، چھوٹا بچہ جو پہلے 10 سال کے بچے کی ذہنی استعداد تھی، ویلیوز تھی اس کی، آج وہ 15 سے 20 سال کے انسان کی ہے. وہ اتنا سوبر ہو جاتا ہے 10 سے 12 سال میں آ کے. تو وہی بات ہے کہ ہمیں ان کی فکروں کو کس طرف ڈائیورٹ کرنا ہے؟ دین کی فکر میں لگانا ہے. عمل اچھا انسان تو ہم بنانے پہ لگے رہتے ہیں، کامیاب انسان، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ اس کو با کردار انسان کے ساتھ ساتھ با عمل مسلمان بھی بنانا ہے، تاکہ یہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں. کیونکہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے نا. اس کے بعد اچھا جی، تو وہ دن تو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. وہی ہے نا کہ حاملہ اونٹنیاں لوگوں کی کھلی پھر رہی ہوں گی. سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی تھی عربیوں کے لیے حاملہ اونٹنیاں، کیونکہ وہ قیمتی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو حاملہ مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی، حمل گر جائیں گے ان کے. سورج آسمان لپیٹ دیا جائے گا، سورج سوانیزے پہ آ جائے گا. جنگلی جانور چھوڑ دیے جائیں گے، سمندروں کی حدود جو ہیں وہ چھوڑ دی جائیں گی. تو وہ فکر جو بچوں کو بوڑھا کر دی جائے گی تو وہ سخت ترین دن ہے. اگر تم کفر کرو گے تو آج تو تم بچ جاؤ گے، اس دن کیسے بچو گے؟ وہ دن سوچنے والا ہے نا. اصل کامیابی تو اس دن سے بچ جانا ہے. فتنہ دجال کی فکر ڈالنی ہے بچوں میں، اس سے بچ جانا ہے. اللہ کرے جو ہے کہ کہتے ہیں اللہ ہمیں ان تمام جو ہے فکروں میں مبتلا کر دے. وہ ہے نا کہ اپنا غم عطا کر دل بدل دے، یا میرے پروردگار میں اٹھا لوں آنکھ اپنی ماسوا سے، ہر چیز سے، میری دنیا کی خوشیوں سے، ہر چیز سے، پہننے اوڑھنے سے، سب چیزیں اس سے مجھے بے فکر کر کے مجھے اپنا غم عطا کر. یہ بہت اچھے شعر ہیں. اچھا جی، تو یعنی کہ کیا ہوگا؟ قیامت کا دن اللہ کے نافرمانوں کے لیے بہت سخت دن ہوگا. اللہ کے تو بچوں میں بھی فکر ڈالنی ہے قیامت کے دن کی، کیونکہ وہ نافرمانوں کے لیے سخت ہوگا. لیکن موت سے کون ڈرتا ہے؟ نافرمان ڈرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ موت کے بعد تو میری قیامت شروع ہو جائے گی نا. بندے کی قیامت اس کی موت کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے. اور جو اللہ کے فرمانبردار ہیں ان کے لیے دن بہت خوبصورت ہوگا، کیونکہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فرمانبرداروں کو اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے. تو آیت نمبر 17 کیا تھی؟ اب اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچ پاؤ گے اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا.
اور کفر اور شرک، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سے بچنا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 ہے، آسمان اس سے پھٹ پڑنے والا ہے اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، بے شک اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ قیامت اس کائنات پر کہیں باہر سے نہیں آئے گی، وہ اس وقت بھی اندر موجود ہے۔ سورہ اعراف میں فرما دیا گیا ہے کہ وہ آسمان اور زمین پر بہت بھاری ہے، چنانچہ قیامت کا بھاری پن کائنات کے لیے ناقابل برداشت ہوا جا رہا ہے، اور اب اس کے ظہور سے متعلق اللہ کے پورے ہونے کا وقت آیا ہی چاہتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بہت بڑی بڑی علامات رہ گئی ہیں۔ آیت نمبر 19، یقیناً ایک یاد دہانی ہے۔ قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ قرآن پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں بار بار یاد دہانی کرتی رہنی چاہیے۔ جس طرح ایک چھوٹی کلاس کا بچہ ہوتا ہے، اس کو روز وہی پڑھایا جاتا ہے اور وہی ہوم ورک گھر کے لیے بھی دیا جاتا ہے اور اگلے دن وہی ریپیٹ کرایا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر اس کو دہرائی کہتے ہیں، اگر وہ دہرائی نہیں ہوگی تو انسان بھول جاتا ہے نا، آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل۔ تو جب روز قرآن پڑھتا ہے اور کوشش کریں اتنا پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو یہی کیا ہے، یاد دہانی ہے۔ اس کے بعد تو جو کوئی بھی چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمت بھی عطا فرما، دین پر ثابت قدم رہنے کی۔